بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ مولانا العظیم۔ شائخ اعظام، دانشوران قوم اور محترم حاضرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر شخص جو صدق اور اخلاص کی بنا پر کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے خدا میں شرف باریابی پاتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خدا کی ذات اپنے برگزیدہ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے عمل کا ذکر اس انداز سے کرے کہ وہ خود اس کے حسن نیت کی بھی شہادت فراہم کرے اور ساتھ اپنی بارگاہ میں اس کے شرف قبول پانے کی بھی ضمانت دے۔ لیکن ہم ابتدا میں تلاوت کی گئی آیت کریمہ کے حوالے سے دیکھتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا شہر مکہ کے گلی کوچوں میں دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک غلام ہے، ہر روز جب سورج عین نصف النہار پر چمکنے لگتا ہے تو اس کا مالک اسے سورج کی آگ سے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے اور اس کے سینے پر پھر آگ ہی کی طرح تپتے ہوئے پتھر کو ڈال دیتا ہے اور پھر کوڑے مارتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو محمد کو چھوڑ دے۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن وہ غلام ان سارے مصائب اور آلام کو برداشت کرنے کے باوجود پھر بھی دیوانہ وار احد احد کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا کہ کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اس پر پتھروں کی بارش کی جاتی اور طرح طرح کی اذیتیں اسے دی جاتی ہیں، اسے پریشان کیا جاتا ہے اور اس طرح دکھ پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھنے والا شخص اس منظر کی تاب نہیں لا سکتا، لیکن وہ مسکرا کر ان تکلیفوں کو گوارا کرتا ہے، ان مصائب و آلام کو، ان اذیتوں کو، ان مشقتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کی زبان ہر وقت احد احد کے نعرے کے ساتھ لبریز رہتی۔ دریافت کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام حبشہ کا بلال ہے اور اس کو تکلیف دینے والا مالک امیہ نامی یہودی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر یہ ماجرا عرض کرتے، حضور اس منظر کو دیکھا نہیں جاتا۔ حضور فرماتے ہیں ابو بکر اگر ایسی بات ہے تو پھر جا اسے خرید کر آزاد کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس سودے میں مجھے بھی شریک کر لینا، کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال، ہم دونوں مل کر اسے خرید کر آزاد کرتے۔ عرض کرتے ہیں آقا مالک اور مملوک دونوں ایک سودے میں شریک نہیں ہوا کرتے، جس غلام کو خرید کر آزاد کیا جا رہا ہے، خرید کر آزاد کرنے والا بھی تو اسی طرح حضور کا غلام ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ غلام اور آقا ایک کاروبار میں شریک ہو جائیں۔ پیسے یہودی کے مانگنے پر اسے ادا کیے اور حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر قرآن مجید یوں گویا ہوا، ارشاد ہوا کہ وہ ابو بکر جس نے اپنا مال خرچ کر کے بلال کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، دیکھنے والوں
کہیں یہ نہ سمجھنا کہ بلال کا میرے ابو بکر پر کوئی احسان تھا اور اس نے اس احسان کا بدلہ چکایا، اس نے اس کے احسان کا صلہ دیا، نہیں، اس نے یہ جو کچھ کیا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر، کسی کو خاطر میں لائے بغیر، کسی کے احسان کے صلے کے تصور سے بے نیاز ہو کر اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، اور چونکہ میرے ابو بکر نے مجھے منانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مجھے اپنی عزت کی قسم، جان لو کہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا۔ حاضرین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اور اس طرح کے 20 اعمال اگر بنظر غائر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ ہمیں ان کی سیرت کے ایک ہی رخ کی طرف متوجہ کرتے، اور وہ رخ یہ ہے کہ جو حضور کا دیوانہ اور متوالا تھا ابو بکر عمر بھر انہی کی خاطر قربان ہوتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عشق رسول کا پیکر اتم بنایا۔ یہ حق ہے کہ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ رقم کی جائے تو عشق رسول کی تاریخ کا پہلا باب ابو بکر صدیق کے نام سے رقم ہوگا۔ اگر درد و سوز درو کی تاریخ رقم کی جائے، حضور کی محبت کے سوز اور رقت کی کیفیات اور احوال کو جمع کیا جائے تو قلم کا سب سے پہلا لفظ ابو بکر کے نام سے شروع ہوگا، بلکہ اہل دل کو دل کی رقتوں سے شناسائی بھی کرانے والا حضور کی امت میں سے ابو بکر ہے، بلکہ عشق اور محبت مصطفی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مفہوم سے کما حق ہو ہمیں آشنا کرانے والا بھی ابو بکر صدیق۔ اب میں اس موضوع کی تمہید میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ اسی موضوع کے بارے میں کچھ ثبوت، کچھ شہادتیں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عشق کسی بھی ذات کے ساتھ ہو تو اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنی جان و مال اور اپنا فکر و خیال سب کچھ اس کی نظر کر دے۔ اگر جان محبوب سے عزیز تر ہو، اگر مال محبوب سے عزیز تر ہو اور فکر و خیال محبوب کے سوا کسی اور سمت میں بھی کبھی جاتا ہو تو پھر اس عشق کو ناتمام کہا جاتا ہے، محبت کو ناقص کہا جاتا ہے۔ محبت تمام اس وقت ہوتی ہے، عشق کامل اس وقت ہوتا ہے جب جان بھی محبوب کی نظر ہو جائے، جب مال بھی محبوب کے قدموں پر نچھاور ہو جائے، جب فکر کا قبلہ و کعبہ بھی محبوب ہو جائے اور خیال کے سجدے بھی محبوب کی سمت ہو جائے، جب جان و مال اور فکر و خیال کا مرکز و محور محبوب کے سوا اس پوری کائنات میں کچھ اور نہ رہے تو پھر عشق و محبت کو کامل گردانا جاتا ہے۔ عشق و محبت کے اس معیار پر جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیتے تو ہم بلا خوف تردید یہ کہہ گزرتے ہیں کہ عشق و محبت کو جس معیار پر، جس پیمانے پر، اس کو جس جہت سے، جس سمت سے، جس رنگ سے بھی پرکھنے کی کوشش کی جائے، ابو بکر عشق کا پیکر اتم نظر آتا ہے۔ وہ عشق کی منزلوں میں اس کے قدم کہیں بھی لڑکھڑاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ محبت کے راستوں میں ابو بکر صدیق کی شخصیت کہیں بھی ناقص دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اپنے ظاہر و باطن میں ہر اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا بے نظیر عاشق دکھائی دیتا ہے کہ اس نے رہتی کائنات تک عشق کرنے والوں کو عشق کا سبق عطا کر دیا۔ جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور پر کس طرح قربان تھی، اس پر ان کی سیرت کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کی سوانح حیات کا ایک ایک ورق اور ان کے دنوں اور زندگی کی ان کی راتوں کا ایک ایک لمحہ
ان کی عشق کے اس پہلو پر کھلی شہادتیں فراہم کر رہا ہے، لیکن میں اس حوالے سے سیرت حلبیہ میں بیان کردہ ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ علامہ حلبی بیان کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کا پہلا سال ہے۔ اس وقت تک ابھی کل 28 شخص مسلمان ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان 28 مسلمانوں کو لے کر دار ارقم میں چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور صحابہ کرام کو لے کر، کیونکہ ابھی خفیہ تبلیغ کا حکم تھا اور اعلانیہ تبلیغ کا ارشاد نہ ہوا تھا، صحابہ کرام کو لے کر دار ارقم میں چھپ کر نماز کے لیے داخل ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ مجاہد کبھی بھی حق کو چھپانے والا نہ تھا۔ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میری طبیعت دار ارقم میں چھپ کر عبادت کرنے کو گوارا نہیں کرتی، آپ کھل کر کھلے بندوں عالم کفر و شرک کے سامنے حق کے پیغام کو بلند کیوں نہیں کرتے، اور ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم حرم کعبہ میں کفار و مشرکین کی ننگی تلواروں کے سامنے کھل کر ان کے 360 بتوں کا انکار کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی عبادت کا علم بلند کریں۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اس لیے اس وقت کھل کر باہر عبادت کرنا موضوع نہیں ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل گئے، مصر رہے، اتنا اصرار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر ان کے اصرار کو قبول فرما لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر آج پہلا دن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں کھلی تبلیغ کا اجلاس منعقد کرنے لگے، اور سب سے پہلے مقرر تاریخ اسلام کے حضور کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ حضور اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں، 28 صحابہ اس اجلاس کے سامعین ہیں، ارد گرد کفار و مشرکین مکہ کھڑے ہیں، اور یہ پروانہ چراغ مصطفی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر برملا اللہ رب العزت کی وحدت اور حضور کی نبوت کا علم بلند فرما رہے ہیں۔ جب آپ نے تقریر فرمائی تو کفار و مشرکین آپ پر لپٹ پڑے، انہوں نے آپ کو نرغے میں لے لیا، صحابہ کرام پر حملہ آور ہو گئے، ان کو مارا پیٹا، بہت سے کفار و مشرکین نے مل کر بالآخر سیدنا صدیق اکبر پر شدید ضربیں لگائیں، سخت مارا، اتنا مارا کہ ان کو نیچے گرا دیا۔ پھر کفار نے مل کر ان کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے اپنے تسموں والے جوتوں کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے مبارک اور روشن چہرے کو مارا، اور اتنی ضربیں لگائیں کہ پورا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے چہرے کے مختلف اعضاء کی پہچان باقی نہ رہی۔ آپ یہ ضربیں برداشت کرتے رہے، جب تک ہوش رہا مصطفیٰ کے چہرے کو تکتے رہے، اور ان کے صبر اور استقلال کے قدموں میں کوئی لغزش نہ آئی، یہاں تک کہ ضربیں برداشت کر کر کے وہیں بے ہوش ہو گئے۔ پھر اتنے بے ہوش ہو گئے کہ سانس اکھڑ گئی۔ جب سانس بھی اکھڑ گئی تو آپ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں نے سمجھا کہ اب ابو بکر انتقال کر گئے۔ انہیں مرا ہوا سمجھ کر ان کی برادری کے لوگوں نے ایک کپڑے میں ان کی گویا میت کو اٹھا لیا، اور کپڑے میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر جا کر افسوس کرنے لگے کہ ابو بکر انتقال کر گئے ہیں۔ پھر قبیلہ بنو تیم کے لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور قسم کھا کر کہنے لگے کہ اگر واقعتاً ابو بکر مر گیا ہے تو ہم عتبہ بن ربیعہ سے انتقام لے کر اسے ضرور موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بھی کافر، لیکن خاندانی تعلق، برادری کے خون کا رشتہ جوش مار رہا ہے۔ لوٹ کر پھر گھر میں آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ بیٹھے ہیں، آپ کی والدہ ہیں، وہاں بیٹھ کر پھر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کر رہے ہیں، اور شام تک یہ کیفیت برقرار رہی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ابو بکر ابھی زندہ ہے۔ بلانے کی کوشش کی، جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بے ہوش تھے۔
ضربوں کی تاب نہ لا کر اپنے ہوش و حواس کھو چکے تھے اور خون اتنی کثرت سے نکل چکا تھا کہ اب ہوش میں آنا بھی بہت مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ جب سورج ڈوبنے کے قریب آیا، سارا دن بے ہوشی کے حال میں گزر گیا، غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی کہ ابو بکر نے آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھلی، انہوں نے ان سے گفتگو کی کوشش کی کہ ابو بکر ہم سے ہم کلام ہوگا، ہم سے کوئی بات کہے گا، ہمیں تسلی اور اطمینان ہوگا کہ ابو بکر ابھی سلامت ہے۔ لیکن ابو بکر کی آنکھ کھلی، ابو بکر کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، انہوں نے اپنے کان ابو بکر کے ہونٹوں کے قریب لے جا کر بات سمجھنے کی کوشش کی، لیکن یہ پروانہ چراغ مصطفیٰ ہوش میں آ کر اپنے لرزتے ہوئے لبوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ جب ابو بکر کی زبان سے یہ کلمہ انہوں نے سنا تو یہ سارے کے گھرانے کے لوگ تھے تو یہ بھی کافر مشرک، انہیں بڑا غصہ آیا۔ علامہ حلبی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو ملامت کرنے لگے، لعنت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، گالی گلوچ دینے لگے کہ ابو بکر ہم دوسرا دن ہے کہ ہم پریشان ہیں تیری خاطر، مشکل سے تو ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کر بھی تو اسی کی بات کرتا ہے جس کے سبب سے تو اس حال کو پہنچا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل ان سے کوئی گفتگو کرنے پر آمادہ نہ تھے، ان کی بات کا ایک لفظ کی حد تک جواب دینے پر تیار نہ تھے۔ فصارا یکرر ذالک، قالت امہ واللہ ما لی علم بصاحبک، وہ مسلسل پوچھتے رہے کہ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ وہ دیوانہ وار حضور کی خیریت دریافت کرتے رہے، تکرار کرتے رہے، ان کی زبان تھی کہ اس میں مصطفیٰ کا گرد تھا اور کوئی لفظ زبان پر لانے پر آمادہ نہ تھے، کسی کی کوئی بات کان سے سننے پر آمادہ نہ تھے۔ جب انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے اس تکرار اور اس مسلسل اصرار کو دیکھا تو آپ کی والدہ بول اٹھی کہ بیٹے ابو بکر، میں تجھے تیرے محمد کا حال کیا بتاؤں، مجھے رب کی قسم میں تو خود اس کے حال سے واقف نہیں ہوں۔ فرمانے لگے امی جان، میں اس وقت تک آپ سے کلام نہیں کر سکتا جب تک میرے محبوب کی خیریت کی خبر مجھ تک نہیں آتی۔ اٹھنے کی تو ہمت جس میں نہ تھی، تو بیٹا کس طرح خبر لے؟ فرمایا جائیں ام جمیل کے پاس، ام جمیل سے جا کر پوچھیں کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے۔ ام جمیل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، مسلمان ہو چکی ہیں لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے کہنے پر ام جمیل کے پاس جا کر پوچھتی ہیں، ام جمیل میرا بیٹا پریشان ہے، بتا اس کے محبوب کا حال کیا ہے۔ اب وہ ام جمیل چونکہ جانتی تھی کہ یہ بھی کافر ہیں، اس لیے عین ممکن ہے اطلاع یہ راز فاش کر دیں۔ انہوں نے چھپاتے ہوئے راز کو کہا، بھئی میں نہ محمد کو جانتی ہوں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں، مجھے کیا خبر کہ وہ کس حال میں۔ ہاں یہ ہے کہ تو خود مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے جا، میں اس کے پاس جا کر بات چیت کرتی ہوں، پھر پتا چلے گا کہ کیا صورت ہے۔ ان کو حضرت ابو بکر کے پاس لایا گیا، ان کو دیکھتے ہی سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ فرمانے لگے ام جمیل بتائیے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اس نے اشارہ کیا کہ ابو بکر کیسے بتاؤں، تیری والدہ پاس کھڑی ہے۔ فرمایا نہیں ام جمیل تو بتا دے، میں تسلی رکھتا ہوں کہ میری والدہ میری خاطر راز کو افشا نہ کرے گی۔ اس وقت وہ فرمانے لگی کہ حضور خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں حضور محفوظ ہیں۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ خوشی سے حضرت صدیق اکبر کے وجود میں ایک انقلاب آ گیا۔ اب بستر پر پڑے طرف اٹھے اور سکت نہ ہونے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اسی لمحے ابو بکر کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ۔ خدا کی قسم لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں اگر مر گیا تو مرنا قبول کر لوں گا، لیکن اس حالت میں بھی ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا، پانی کا ایک گھونٹ نہیں بھروں گا اس وقت تک جب تک میری آنکھوں کی پیاس مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر بجھ نہیں جاتی۔
حضور کو جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اس وقت تک کھانا بھی حرام ہے، اس وقت تک پینا بھی حرام ہے۔ دوستو یہ باتیں، یہ زہد و ورع کی باتیں نہیں ہیں، یہ تقویٰ اور شب بیداری کی باتیں نہیں ہیں، یہ حلال اور حرام کے مسائل کو سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تفقہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تشرع کی باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت کے مسائل معارف اور دقائق سے متعلق باتیں نہیں ہیں، یہ تو صرف عشق کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے کہ کسی بات کے سننے کو دل نہیں چاہتا، کسی کو تکنے کو دل نہیں چاہتا، کسی سے ہم کلام ہونے کو دل نہیں چاہتا، زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں چاہتا، پیاس کو پانی سے بجھانے کو دل نہیں چاہتا۔ دل اگر چاہتا ہے تو صرف چہرے محبوب کو دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھانے کو چاہتا ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے اور ان کے کچھ دیگر رشتہ داروں نے حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں کا سہارا دے کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ دار ارقم لے گئے۔ دروازہ کھولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سہانا چاند اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں چمک رہا ہے۔ دروازہ کھولا، حضور دیکھتے ہیں کہ میرا ابو بکر سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے اور چہرہ بھی لہو میں لت پت ہے، لاتیں لڑکھڑا رہی ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اور کندھوں کا سہارا لے کر لڑکھڑاتے ہوئے جسم کے ساتھ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر کی آنکھیں حضور کی طرف اٹھیں اور حضور سے آنکھیں چار ہوئیں۔ ابو بکر کی اس حالت کو دیکھ کر علامہ حلوی لکھتے ہیں کہ حضور کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، رکت طاری ہو گئی۔ ابو بکر حضور پر چپ گئے، حضور ابو بکر پر چپ گئے، وہ ابو بکر کے چہرے کو چومتے رہے۔ دوستو یہ عشق کا وہ تصور تھا جو ہمیں یہ راہ دکھاتا ہے کہ ابو بکر نے کبھی بھی اپنی جان کو حضور سے پیارا نہیں سمجھا۔ وہ سچے عاشق تھے اور ایسے عاشق تھے کہ انہوں نے اپنی جان حضور کے قدموں پر نذر کر دی تھی۔ ارے وہ جو اپنی جان اس حال میں حضور کے قدموں پہ نذر کرتا ہے، وہ حضور کی اہل بیت اور خانوادے کے ایک ایک فرد سے کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر محبت نہیں کرتا۔ پھر دوسرا پہلو میں نے عرض کیا کہ عشق اس وقت تک مکمل تصور نہیں ہوتا جب تک جان کے ساتھ مال بھی محبوب پر نظر نہ کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر اپنے مال کا مصرف بھی حضور کے قدموں کو بنایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم وله 40,000 دینار فانفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مسلمان ہوئے اس دن 40,000 دینار کے مالک تھے۔ اگر 40,000 دینار کو آج کی کرنسی میں آپ کنورٹ کریں تو حضرت نیازی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں وہ 40,000 پاؤنڈ بنتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی جیب میں تھے۔ فرماتے ہیں اسلام لائے فانفقها علی رسول اللہ، لاکھوں روپے کی ساری دولت آقا کے قدموں پہ گرا دی، حضور پر قربان کر دیے۔ ارے صدیق اکبر نے حضور کے مقابلے میں کبھی اپنی جان سے محبت نہ کی، کبھی اپنے مال سے محبت نہ کی، جو کچھ کمایا حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اس حد تک کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آج تک اس پوری دنیا میں کسی شخص کے مال و دولت نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا اکیلے ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ حضور تحدیث نعمت کے طور پر، تشکر کے طور پر ان کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ فرما رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کر قدموں پر گر پڑے، عرض کیا آقا اگر میں نے کچھ خرچ کیا ہے اس کا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ آقا ابو بکر کی جان اور ابو بکر کے مال کا مصرف آپ کے قدموں کے سوا اور ہے کیا؟ آپ ابو بکر کی جان کے بھی مالک ہیں، ابو بکر کے مال کے بھی مالک ہیں، تو جان و مال اگر آپ پر خرچ ہو گئے تو حضور یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے عشق و محبت میں مال کو قربان کرنے کے تصور کو یوں بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کا احسان مجھ پر ہو اور میں نے اپنی زندگی میں اس احسان کا بدلہ چکا نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے کچھ ایسے احسان مجھ پر ہیں کہ وہ میں اپنی زندگی میں چکا نہیں سکتا، قیامت کے دن ان احسانات کا بدلہ رب ذوالجلال خود عطا فرمائے گا۔ وہ کیسے احسان تھے؟ پوچھئے صحابہ کرام سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سنن نبی داؤد اور ترمذی کی حدیث، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ مشہور حدیث، کیسے احسان ہیں، کس طرح مال قربان کیا جاتا ہے۔ حضور کے قدموں پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آؤ اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس دن میرے پاس خاصا مال و دولت تھا اور یقیناً ابو بکر سے بہت زیادہ تھا۔ مجھے خیال آیا کہ ابو بکر ہمیشہ ہم سے بڑھ جاتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، آج میں اتنا مال رکھتا ہوں کہ ابو بکر کو کبھی بھی اپنے عمل پر سبقت نہیں لینے دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجئت بنصف مالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ابقیت لأہلک قلت مثلہ ثم جاء ابو بکر بكل ما عنده وقال رسول اللہ ما ابقیت لأہلک قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ فقلت لا اسبقہ فی شیء ابدا۔ اور فرماتے کہ میں نے گھر کے سارے مال میں سے 2 حصے کر کے آدھا لایا، حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آیا ہوں۔ اتنی بات ہو رہی تھی کہ صدیق اکبر آ پہنچے، انہوں نے یہ کیا کہ گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر قدموں پر نچھاور کر دیا۔ یہ سوال حضور نے ان سے بھی کیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگے اب قیت لہم اللہ ورسولہ، آقا اس دنیاوی متاع میں سے تو ایک پائی بھی، ایک چادر بھی گھر نہیں چھوڑی، اور گھر چھوڑا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ اس پر عمر فاروق فرماتے کہ میں اس وقت بے ساختہ پکار اٹھا کہ عمر اگر قیامت تک بھی زندہ کوئی شخص رہے اور میں رہوں تو میں کسی عمل میں بھی ابو بکر پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے تن کے کپڑے تک بھی قربان کر دیے، یہاں تک کہ ایک چادر باقی رہ گئی۔ امام بغوی اور ابن عساکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ایک چادر رہ گئی اور اس کے بھی ٹانکے لگے ہوئے ہیں درمیان میں سینے پر، وہ اوڑھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ ابو بکر جان و مال کی ساری متاع حضور کے چہرے کی ایک مسکراہٹ پر لٹانے والا، یہ ابو بکر اپنی زندگی کی ساری راحتیں حضور کے ایک چھوٹے سے تبسم پر لٹانے والا، حضور کی خوشنودی کی خاطر لٹانے والا، حضور کے قدموں کے تلووں کی خاک پر سب کچھ لٹانے والا، وہ گھر کی ساری متاع لٹا کر ایک ٹانکوں لگی چادر زیب تن کر کے بیٹھا ہے۔ ادھر حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سند ضعیف کے ساتھ ابن عساکر روایت کرتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ آج ابو بکر اس پھٹی ہوئی چادر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل تو نے نہیں دیکھا کہ آج ابو بکر نے سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا ہے۔ دیکھیے ہم اس مال کے لٹانے سے جو عشق کا تصور لے رہے ہیں وہ حضور کے الفاظ شہادت دیتے ہیں، فرماتے ہیں انفق ابو بکر علیہ، ابو بکر نے سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا ہے۔ ارے حضور پر قربان کرنا حضور کی ذاتی حاجتوں کے لیے نہ تھا، گھریلو حاجتوں کے لیے نہ تھا، اسلام کی خاطر تھا، دین کی خاطر تھا، لشکر اسلام کے لیے تھا، لیکن قربان جائیں اسلام کے لیے بھی قربانی اس کا محرک عشق مصطفیٰ تھا۔ اس لیے حضور نے یہ نہ فرمایا کہ ابو بکر نے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا، ابو بکر نے سب کچھ اسلام کے لشکر پر قربان کر دیا، نہیں فرمایا انفق علیہ ابو بکر، ابو بکر نے سب کچھ میرے عشق میں قربان کر دیا۔ جبرائیل کہنے لگے، عرض کرنے لگے آقا اگر یہ ہو گیا ہے تو میں بھی آپ کو ایک خبر سنانے آیا ہوں
مجھے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے. ان اللہ یقرأ علیہ السلام ویقول قل لہ هل انت راض انی فی فقرک ھذا ام ساخط. آقا رب ذوالجلال نے مجھے بھیجا ہے. فرمایا جبرائیل تو ابھی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا. ابو بکر کے اس عمل پر میری طرف سے حضور کی وساطت سے ابو بکر کو جا کر میرا سلام کہہ دے. قربان جائیں حضرت ابو بکر ہم آپ کی عظمتوں پر کہ حضور کی کچہری میں بیٹھے ہوں تو جبرائیل نبی پاک کی وساطت سے رب کا سلام لے کر آتے ہیں. باری تعالیٰ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پھر یہ فرمایا ہے کہ محبوب میرے ابو بکر سے یہ پوچھ کہ سب کچھ لٹا کر اس فقر اور غربت کی حالت میں تو ہم سے خوش تو ہے یا کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا. حل انت راض انی فی فقرک ھذا ام ساخط. ابو بکر رب پوچھتا ہے کہ سب کچھ جو لٹ چکا اور تن پر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا بھی باقی نہ رہا, اس حال میں تو کہیں ہم پر ناراض تو نہیں. ابو بکر نے جب رب ذوالجلال کے ان پیار بھرے استفسار کے الفاظ کو سنا وجد میں آ گئے اور رو کر کہنے لگے اسخط علی ربی انا عن ربی راضن انا عن ربی راضن انا عن ربی راضن. آقا کیا ابو بکر اور رب پر ناراض ہونا مجھے تو یہ فکر ہے کہ میری یہ حقیر سعدیہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. میں تو رب پر راضی ہوں, میں رب پر راضی ہوں, میں رب پر راضی ہوں. یہ وہ کیفیت ہے کہ کس طرح مال حضور پر قربان کرتے, کس طرح مال حضور کے قدموں پر نچھاور کرتے. یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا بجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق مال کا فخر کے ساتھ تذکرہ فرماتے. بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دین کے لیے مال کی ضرورت ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے خرچ کرنے کا حکم یوں فرماتے جس طرح کوئی اپنے مال کا حکم دیتا ہے. تو ابو بکر کا مال پوچھے بغیر حضور کے قدموں کے لیے وقت تھا. جس وقت چاہتے, جتنا چاہتے, جہاں چاہتے خرچ کرتے. سارے خزانے جو بھی کاروبار و تجارت کے نتیجے میں ان کی گود میں تھے وہ آقا دو جہاں کی رضا پر قربان تھے. یہ مال کی قربانی کا عالم ہے. حاضرین محترم, اب آخر میں نے عرض کیا تھا کہ فکر و خیال بھی جب تک محبوب کو قبلہ و کعبہ نہ بنا لے اور ہر گھڑی اسی محبوب سے دل کی وابستگی, ذہن کی وابستگی, اس کی یاد میں مگن رہنا اور اس کو اپنی قلبی توجہات کا قبلہ و کعبہ بنانا, سوچنا تو اسی کی نسبت, سوتے بھی اسی کا ورد کرنا, جاگتے بھی اسی کے نام کو جپنا, چلتے بھی اسی کو یاد کرنا, اٹھتے بیٹھتے بھی اسی کو یاد کرنا, وصال میں بھی اسی کے چہرے کو تکنا اور ہجر کی کیفیت میں بھی اسی کے لیے آنسو بہانا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر و جمال کی مرکزیت کا عالم تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ دن بھر میرے باپ حضور کی صحبت میں رہتے, حضور کا دیدار کرتے, وصال کی لذتوں اور حلاوتوں سے ہم کنار ہوتے, خوش رہتے. رات عشاء کے بعد ایسا ہوتا کہ دن بھر ہم ہجر میں تڑپتے رہتے اور وہ وصال کی لذتوں سے آشنا ہوتے. جب عشاء ہو جاتی اور رات کی تاریکی چھانے لگتی تو لنا شمسن وللہ فاق شمسن وشمسی تطلع بعد العشاء, اوروں کا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے. یہ سورج آفتاب حسن ہے. لوگوں کے سورج دن کو طلوع ہوتے ہیں لیکن ہمارا سورج عشاء کے بعد رات کو طلوع ہوتا تھا. حضور گھر کو تشریف لاتے, ادھر وصال کا دن طلوع ہو جاتا, ادھر ہجر کی رات شروع ہو جاتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری رات میرے ابا جان اپنے کمرے میں حضور کے ہجر اور فراق میں یوں تڑپتے کہ ہجر کی آگ میں ان کا کلیجہ یوں جلتا جیسے آگ پر کسی گوشت کی بوٹی کے بننے کی دعا کی ہے. اور عشق و محبت کا یہ عالم. اور پھر ہجر میں حضور یاد رہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. وصال میں حضور کے چہرے پر نظر رہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. سفر و حضر میں حضور کی یاد دل پر غالب رہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن نماز کی حالت میں بھی فکر مصطفیٰ میں مگن ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج تو ہم لوگ اس مسئلے کو مناظرے کا اور جھگڑے کا اور بحث کا اور تکرار کا موضوع بناتے پھرتے ہیں
کہ نماز کی حالت میں حضور کا خیال آئے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ارے اس مسئلے کو حل کرنا ہو تو اپنے تکراروں سے تائب ہو جائیے، مناظرانہ کیفیتوں سے بلند ہو جائیے اور اس مسئلے کو استفتاء بنا کر ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کیجیے تو وہ مفتی عشق بتاتا ہے کہ حضور کے خیال پر تم نماز کے نہ ہونے کی بات کرتے ہو، اور ابو بکر کی نماز اگر خیال مصطفیٰ نہ آئے تو مکمل نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے دوستو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حکایت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرۃ وینظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه ورقۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی خارج الى الصلاۃ واشار الینا ان نتموا صلاتکم وارخ الستر، اور کما قال، کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے دن سے علیل ہو گئے، 2 دن گزر گئے کہ حضور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف نہ لا سکے۔ وہ شاک جو ایک لمحہ حضور کے چہرے پاک کو نظروں سے اوجھل نہ دیکھ پاتے تھے، جو ایک لمحہ کا فراق گوارا نہ کرتے تھے، جن کی آنکھوں سے ایک لمحہ حسن و جمال کا پیکر دور نہ ہوتا تھا، ان کی کیفیتوں کا عالم کیا ہوگا کہ 2 دن گزر گئے حضور کے دیدار کو ترس رہے ہیں۔ جب حضور بیمار تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے حکم سے نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ صف در صف کھڑے ہیں۔ اچانک کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم اقدس میں کچھ افاقہ محسوس فرمایا، خیال آیا کہ میں اٹھ کر ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کس طرح میرے لوگ ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور کے چونکہ مقرر کردہ امام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اپنے در دولت کے دروازے کا پردہ ہٹا دیا۔ مسجد نبوی جن دوستوں کو وہاں کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قدیم مسجد نبوی اس طرف ہے اور حضور کے در دولت کا دروازہ اس وقت جو جالیوں میں گرا ہوا ہے وہ اس طرف ہے اور کعبہ اس طرف پڑتا ہے۔ اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہوں ریاض الجنہ میں تو آپ کا بایاں کندھا حضور کے گھر کی طرف ہوتا ہے، حضور کا در دولت آپ کے بائیں کندھے کی طرف آتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ اس حالت میں حضور نے اپنے گھر کا پردہ اٹھا دیا، پردہ اٹھا۔ اب یہ نماز ہماری اور ہم جیسوں یا آپ جیسوں کی نہیں، یہ نماز صحابہ کی ہے، ان صحابہ کی ہے جن کی نماز یکسوئی، انہماک اور استغراق کے کمال پر فائز ہوتی تھی۔ نماز میں صف در صف موجود ہیں، پردہ اٹھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ینظر الینا وہو قائم وتبسم، ہم نے دیکھا کہ حضور پردہ ہٹا کر ہمیں تک رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں۔ ارے دوستو ایمان سے کہیے، آپ کا چہرہ اس طرف ہو، بائیں جانب کھڑا ہو کر کوئی مسکراتا ہو تو جب تک چہرہ پھیر کر ادھر نہ دیکھے کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ مسکراہٹ ہے؟ صحابہ تو حالت نماز میں تھے، ابو بکر مصلی پر امامت کرا رہے ہیں، بائیں طرف جب پردہ اٹھنے کی آواز آئی تو ارے عاشقوں کے دل تو محبوب کی قدموں کی آہٹ پر تھرا جاتے ہیں۔ ادھر پردہ اٹھا ہوگا، معمولی سی آواز سن کر عاشقوں کے دل لرز گئے ہوں گے، انہیں نماز بھول گئی، سمت قبلہ بھول گئی، جماعت کا استحراق بھول گیا اور ترستی ہوئی نگاہیں بے ساختہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف پلٹ گئی، دیکھنے لگی حضور مسکرا رہے ہیں، صحابہ کی آنکھیں ہیں کہ حضور کے دیدار میں پیوست ہیں۔ صحابہ کرام نے چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر کر حضور کے چہرے کی مسکراہٹوں کو تکنا اسے نماز کے منافی نہ سمجھا، بلکہ اس عمل سے اس عقیدے پر مہر تصدیق سب کی
کہ نمازیں جو قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو۔ نماز اگر فقہ کی روح سے ٹوٹ بھی گئی، جو کہ حضور کی خاطر فقہ کی روح سے بھی نہیں ٹوٹتی، اگر کوئی ٹوٹنے کی بات کہہ بھی دے تو نماز ٹوٹ جائے تو ادا ہو سکتی ہے، اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار رہ جائے تو اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ حضور کے دیدار میں اتنے محو ہو گئے، اس کی لذت و حلاوت، اس کی چاشنی میں یوں غرق ہو گئے کہ فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی، کہ قریب تھا کہ ہم سارے کے سارے نماز توڑ دیں اور حضور کے دیدار میں غرق ہو جائیں۔ ادھر صحابہ کی یہ حالت، اور اسے نہ بھولیے کہ حالت نماز ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کان پڑھ تو وہ قرآن رہے تھے لیکن کانوں کی سماعت مصطفیٰ کے گھر کی طرف لگی تھی، پردے کا ہٹنا انہوں نے بھی سن لیا، حال سے وہ بھی آگاہ ہو گئے۔ فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی خارج الى الصلاۃ، وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ آئے، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ آئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید میرے آقا نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اور حضور آ جائے تو پھر مصلی پر کھڑے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرے لوگ میرے ابو بکر کی امامت پر خوشی سے متفق ہیں، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میرے دیدار کی خاطر یہ تو اب نماز توڑنے پر آ گئے، ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ رہا ہے۔ ارے جب سارا سما ہی بدل گیا، جب سارے ماحول پر حضرت عشق نے قبضہ کر لیا، عقل رخصت ہو گئی، مسائل چل بسے اور دل کی کیفیات غالب ہو گئیں، حضور نے پردہ گرا دیا، فرمایا صحابیوں میں تمہارے عشق کا امتحان کر چکا، تم کامیاب ہو گئے، اپنی نماز مکمل کرو۔ یہ وہ سبق ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پایا۔ ان کی نماز حضور کے تصور سے کمال کو پہنچتی تھی۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، ایک صحابی کہتے ہیں میں حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے اتنا ترستا تھا کہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ کر فاصلے پر دائیں جانب جا کر کھڑا ہوتا، حضور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، میں سلام پھیرنے تک چہرہ موڑ کر حضور کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، روایت صحابی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی عمل کوئی صحابی کرتا ہو اور حضور اس کو منع نہ فرمائے تو یہ سنت تقریری ہو جاتا ہے۔ تو حالت نماز میں خیال کی سمتوں کا بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، ارے چہرہ مصطفیٰ کی طرف بدل جائے تو یہ بھی کمال نماز ہے۔ اس سے نماز مکمل ہوتی ہے صحابہ کی۔ وہ حالت نماز میں حضور کی تعظیم کرتے، حالت نماز میں حضور کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے، حالت نماز میں حضور سے عشق کرتے، حضور سے محبت کرتے۔ اسی صحیح بخاری کو اٹھائیے، یہ بھی مسئلہ ہے شریعت میں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی روح سے ایک صحابی نماز پڑھ رہے، حضور نے اپنے کسی ذاتی کام کی غرض سے اس صحابی کو بلایا، آواز دی، وہ نماز میں مصروف تھے، فوراً دوڑ کر نہ آئے، سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے تو پھر بارگاہ میں حاضر۔ حضور نے فرمایا تم نے دیر کیوں لگا دی؟ عرض کیا آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا وہ نماز پڑھنے والے، کیا تو نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ کا رسول بلائے بھاگتے چلے آؤ، کہ اس کے بلاوے پر آنے سے زندگی نصیب ہوتی ہے، وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ تو ارے وہ ایک طرف ہماری زندگی نماز میں ہے، ہماری زندگی نماز میں ہے، لیکن نماز ہو اور بلاوا مصطفیٰ ہو تو نماز کی زندگی حضور کی اطاعت میں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا نماز عصر قضا ہوتی نظر آ رہی ہے، سر انور مصطفیٰ ان کی گود میں ہے، ایک نظر حضور کے چہرے پر ڈالتے ہیں کہ نیند میں خلل آئے، ایک نظر سورج کی طرف ڈالتے ہیں، نماز قضا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سورج ڈوب گیا، حضور کو نیند سے بیدار کرنے کی جرت نہ ہوئی، نماز کو جانے دیا۔ جب نماز قضا ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو گر پڑے،
رو دیے اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں نماز کی قضا کا کوئی تصور نہ تھا، اور ہم وہ ہیں کہ ادا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رو دیے چہرے پاک پر حضرت علی کے عشق و محبت کی تپش والے آنسو جو گرے، آقا کی چشمان مقدس کھل گئی۔ پوچھا علی کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی آقا نماز عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا پھر کیا ارادہ ہے؟ قضا پڑھ لے۔ عرض کی آقا قضا حضور کی نیند پر ہو اور پھر قضا پڑھوں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آقا دو جہاں کھڑے ہو گئے، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف دست یک دست کیا اور عرض کی اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری بندگی میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا۔ ارے یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہو گئی۔ فقہی تبحرات یہاں آ کر جواب دے گئے کہ اللہ کی بندگی میں مشغول ہونا تو تب ہوتا کہ حضور کو جگا کر نماز اپنے وقت پر پڑھ لیتے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ پر عمل ہوتا تو خدا کی بندگی کا حق ادا ہوتا۔ نماز عصر تو جان بوجھ کر چھوڑی جا رہی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیری بندگی میں مشغول تھا، وہ تیرے محبوب کی اطاعت میں مشغول تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر دراصل یہ نکتہ سمجھا دیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ نمازیں قبول ہے اگر حضور کے عشق کی دولت دل میں ہے، اگر حضور سے حسد ہے، حضور سے بغض ہے، آنکھیں ذکر مصطفیٰ سے پرنم نہیں ہے، دامن حضور کی یاد کے آنسوؤں سے تر نہیں ہے، اور دل سینے میں مصطفیٰ کے ذکر سے مچلتا نہیں ہے، تو تمہاری نمازیں منافقت اور ریاکاری کے سوا کچھ نہیں۔ حضور نے اپنا ہاتھ ادھر کیا اور ہاتھ کو کھینچا، سورج خدا کی بارگاہ میں غروب کے بعد سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورج یوں پلٹ آیا جس طرح ہاتھوں کے ساتھ ڈوریاں بندھی ہو حضور کو کھینچ رہی۔ میں کر رہا تھا کہ مسلک صدیق عشق ہے، مسلک ابو بکر عشق ہے، اور یہ اول کا آخر عشق ہے۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل۔ وہ لوگ جنہوں نے آتش عشق سے اپنے من کی دنیا کو روشن کر لیا، جنہوں نے نور عشق سے اپنے اندر کا اجالا کر دیا، وہ ظاہر اور باطن کے اندھیروں سے محفوظ ہو گئے۔ ان کی دنیا بھی سنور گئی، ان کی آخرت بھی سنور گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی تصور کی مناسبت سے ایک آخری حدیث عرض کر کے اب اجازت چاہوں گا، وہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نماز عصر حضرت ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، حضور کسی قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے چیرتے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ صفوں کو چیرتے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ صفوں کو چیریں، اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو چیر کر گزرے گا تو آپ کا دھیان ہٹ جائے، اور دھیان ہٹ جائے ایک طرف تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بلائے سلام کرے، نماز میں آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے، سلام کا جواب دینا فرض ہے، لیکن کوئی آپ کی حالت نماز میں سلام کہہ دے اور آپ نے صرف اس کو جواب دے دیا، نماز باطل ہو گئی۔ لیکن حضور نے صحابی کو بلایا، اپنے کام کو بھیجا، اپنے سارے کام سے واپس آئے اور آ کر نماز کو توڑے بغیر وہیں سے شروع کرنے کا حکم ہے، نماز کامل ہو گئی۔ حضور صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف پر آ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، انہوں نے چاہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کرنے کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ مارے۔ کس طرح ہاتھ بجائے؟ اس کو تصفیق کہتے ہیں، فصفق الناس۔ انہوں نے کثرت سے ہاتھ بجائے، الٹے ہاتھ سے تالیاں بجائیں، شور ہوا تاکہ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چل جائے کہ حضور پیچھے سے آ گئے۔ یہ بات مسلم تھی کہ حضور آ جائیں تو پھر امامت کا کوئی تصور نہیں ہے، پھر ساری کائنات مقتدی ہے، عام بشر سے لے کر سارے انبیاء تک اگر حضور آ جائے تو پھر ہر کوئی مقتدی ہے۔ حضور آ جائیں تو پھر کسی کو نبوت کے دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں کہ حضور جو آ گئے باقی ہر کوئی مقتدی ہو گیا۔
حضور جب پہلی صف میں آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا تشریف لے آئے، آپ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں، اپنی جگہ پر قائم رہ اور نماز پڑھاتا چل، آج میں تیرے پیچھے پڑھتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا یہ ارشاد سن کر اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مصلی پر ہاتھ اٹھا دیے۔ اب دیکھیے یہ نماز ہے، ادھر صحابہ تالیاں بجا رہے ہیں، ادھر ابو بکر صدیق مصلی چھوڑنے پر پیچھے آ رہے ہیں، حضور مصلی پر کھڑے رہنے کو کہہ رہے ہیں، ابو بکر حضور کے ارشاد پر شکرانے کی دعائیں کر رہی ہیں۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں ایسی کوئی حرکت نماز میں، پھر ہم پوچھیں کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ ارے ادھر حضور کی عصمت سے سارا ماحول نماز بدل جائے تو پھر بھی نماز کامل ہے، اس لیے کہ نماز تو نام ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہونے کا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم کلام ہونے کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے شکر ادا کیا، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تیرے نبی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں مصلی پر کھڑا رہوں۔ شکر ادا کر کے پھر بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب ہٹ گئے تو لامحالہ حضور کو آگے بڑھنا تھا، حضور بڑھے، مصلی پر تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی، بقیہ سلام پھیرا تو فرمانے لگے صحابہ سے کہ اگر ایسا ماجرا کبھی آ جائے تو بجائے تالی بجانے کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اللہ اکبر کہہ دیا کرو، اور عورتیں نماز میں ہو تو وہ آواز دینے کے بجائے وہ ایسا کیا کرے۔ یہ مسئلہ سمجھا دیا اور ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا یہ حق تھا، تاکہ صدیق کو متوجہ کیا جائے کہ حضور پشت کے پیچھے ہیں، کہ حالت نماز میں بھی حضور کی طرف پشت نہیں کی جا سکتی۔ ارے وہ رب جو آپ کے جسموں کی پشت نماز کی حالت میں حضور کی طرف گوارا نہیں کرتا، وہ رب آپ کے خیال اور توجہ کی پشت حضور کی طرف کس طرح گوارا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح تمہارے چہرے کعبے کی طرف ہیں تو تمہاری روحیں کعبے کے بھی کعبے کی طرف متوجہ رہیں۔ حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو اپنی جگہ پر کھڑا رہ تو میرے حکم کے باوجود کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو نے پھر بھی مصلی چھوڑ دیا اور میری بات نہ مانی، کیا وجہ تھی؟ رو کر عرض کرنے لگے آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا حکم ایک طرف، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ پشت کے پیچھے کھڑے ہوں اور ابو بکر نماز پڑھاتا رہے۔ وہ نماز نہیں رہتی حضور اگر پشت آپ کی طرف ہو، اس لیے میں نے مصلی چھوڑ دیا اور آپ کو آگے کر دیا۔ اور حضور کی امامت کا معنی یہ تھا کہ ہر کوئی حضور کی پشت کے پیچھے ہو اور حضور ہر کسی کے چہرے کے آگے ہو۔ یہ فلسفہ ہے کمال نماز کا، جس کا سبق ہمیں مسلک صدیق سے نصیب ہوا۔ یہ فلسفہ ہے عشق کا، جس کا درس ہمیں مذہب صدیق سے نصیب ہوا۔ دوستو یہ فلسفہ ہے محبت کا، اور محبت کی گرمی کی بات ہے جس کا احساس ہمیں ابو بکر صدیق کی زندگی سے، ان کے عقیدے سے اور ان کے احوال حیات سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ بھی کرم کرے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں اس بحر عشق نبی سے کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔